السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بیک مائی چینل ڈرامہ ریویوز۔ آج ہم جس ڈرامے پہ بات کریں گے وہ ہے کفارہ، اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 29۔ اور پارٹی جب ہو رہی ہوتی ہے تو صاحبہ جنید سے پوچھتی ہے کہ صبا نہیں آئی، تو جنید جواب دیتا ہے کہ وہ فرینڈس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی اس کی، تو اس لیے نہیں آ پائی وہ۔ تو پھر جنید صاحبہ کے پوچھنے پر جواب دیتا ہے سالار کے متعلق کہ وہ بھی دوستوں کے ساتھ ہے۔ جنید پوچھتا ہے آپ بتائیں عمیر کہاں ہے، تو صاحبہ کہتی ہے کہ وہ بھی مووی دیکھنے گیا۔ جنید کہتا ہے واہ بھی، سالار کے ساتھ تو نہیں کہیں گیا؟ تو اچانک سالار آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں گیا تھا۔ صاحبہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور جنید پوچھتا ہے تم مووی دیکھنے نہیں گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے سالار کہ ہاں مووی بھی دیکھی اور ساتھ سارے ڈرامے بھی۔ سالار صاحبہ کے والدین سے جا کر ملتا ہے۔ زہیب بہت پریشان ہوتا ہے سلمان کی ساری پچھلی باتیں سوچ کر۔ کرن آتی ہے کہ زہیب تمہیں ابو بلا رہے ہیں، دکان سے 1.5 لاکھ چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا تایا کہتا ہے کہ ہیرا پھیری کیسے ہوئی؟ تو زہیب کی تائی کہتی ہے کہ ستارہ کو لانے لے جانے کی ذمہ داری جو آپ نے زہیب کے اوپر ڈال دی، تو پیچھے سے چوری کر لی ہوں گے کسی نے۔ تو زہیب کا تایا کہتا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ملازموں سے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ نکلوا کے دیکھ لیں گے کہ کس نے پیسے چوری کیے ہیں۔ تو تائی گھبرا جاتی ہے۔ ستارہ چھپ کے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ تایا کہتا ہے زہیب سے کہ کچھ پیسے نکلوا کے اپنی تائی کو دے دو تاکہ وہ ستارہ کے لیے شاپنگ۔ زہیب اپنے تایا سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ 2 گھنٹے کے نوٹس پہ بھی راضی ہو جائیں گے؟ تو تایا آگے سے فرماتے ہیں کہ میں تو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ بھی شادی نہیں روکوں گا، ستارہ کو اسی کے ساتھ رخصت کرنا ہے تو کرنا ہے۔ صاحبہ کی والدہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے آپ کو طاہر سکندر سے اس طرح بات کرنے کی؟ سالار طاہر سکندر کا اکلوتا وارث ہے، تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ سکندر کی بیوی کہتی ہے کہ پھر اسے اتنا ہارش ہو کے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی سے بھی روڈ اور بدتمیزی سے بات کر لے چلے گا؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے مرزا صاحب آپ کی بیٹی اس روڈ اور بدتمیز آدمی کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، اس سالار کی وجہ سے اس نے عمیر سے اپنی منگنی بھی ختم کی ہے۔ تم بھول سکتے ہو لیکن میں نہیں بھول سکتا جس طرح اس نے میری بیٹی کی بے عزتی کی تھی۔ ماں کہتی ہے آج میں اپنی بیٹی کو بہت خوش دیکھتی ہوں۔ زہیب کہتا ہے ادھر کہ جلدی کرو یار، تو سلمان آ جاتا ہے جو اس کے پیچھے جاتا ہے۔ زہیب جوئے کے اڈے پہ جاتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور سلمان اس کے پیچھے آتا ہے۔ زہیب سے جب ادھر آدمی پیسے مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ تایا کو شک ہو گیا ہے، بتایا تو تھا۔ تو سب اپنی اپنی بولیاں بولنے لگتے ہیں کہ سب کے پاس اپنے اپنے پیسے ہوں گے، تو اسے کہتے ہیں یعنی زہیب کو کہ جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تو بھائی تجھے پھر بلا لیں گے، چل نکل شاباش اب جاتا نکل۔ سالار لیٹا ستارہ کی باتیں سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ زہیب پریشان ادھر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس سلمان آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ زہیب کہتا ہے مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، نہ آپ کی کوئی میں بڑا بھائی آپ کو مانتا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو اپنی باتیں بتاؤں۔ تو سلمان اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں اپنے ان آوارہ دوستوں کی ضرورت ہے؟ سلمان کہتا ہے تمہیں اپنے بڑے بھائی کی فل سپورٹ حاصل ہے، تم جاؤ ان کے ساتھ۔ زہیب کے پوچھنے پر کہ آپ کو یہ سب کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو کس نے یہ سب بتایا ہے؟ تو زہیب بتاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کینیڈا جا رہا ہے سالار ستارہ سے۔ تو سلمان زہیب کو پیسے دیتا ہے کہ یہ رکھ اور ان کے منہ پہ مار جا کے۔ تو زہیب جاتا ہے اور سلمان کہتا ہے فل بھرم میں اور خود پیچھے مکاری سے مسکراتا ہے۔ زہیب لیٹ آتا ہے تو ستارہ جب زہیب سے پوچھتی ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے مطلب؟ تو آگے سے وہ کہتی ہے ستارہ کہ میں بہن ہوں تمہاری۔ تو زہیب نے کہا بہن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کہاں جاتی ہو کہاں سے آتی ہو؟ تو ستارہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے تو پوچھ لیا کرو نہ، میں دوں گی جواب۔ تو زہیب کہتا ہے ہاں تم تو ہو ہی بے شرم، کہہ دو گی اپنے منگیتر سے ملنے گئی تھی۔ تو زہیب کہتا ہے تایا اس کی بات نہ مانتے تو تمہاری عزت مٹی میں رول کے چلے جاتی وہ پھوپھو۔ ستارہ نے جواب دیا تمہاری عزت کی خاطر میں خود مٹی میں رل جاتی، تم بھائی ہو میرے۔ تو زہیب اسے ڈرامہ کہتا ہے۔ زہیب کہتا ہے کہ تمہیں نمی کی طرح برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ طاہر سکندر کہتا ہے کہ بچوں کی رشتوں کی بات دفتروں میں نہیں ہوتی، آپ آئیں نا گھر، مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اگر غلط رشتے جڑ جائیں تو ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، کنٹینیو نہیں کرتے۔ طاہر سکندر سوچ کر جواب دیں۔ سلمان خوش ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بھابھی پوچھتی ہے کہ بڑے خوش ہو، نوکری پکی ہوگی؟ تو سلمان کہتا ہے نوکری سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ تو صاحبہ کہتی ہے مٹھائی کھلاؤ، پھر مٹھائی بنتی ہے۔ تو سلمان پیسے مانگتا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کے بھائی بلا رہے ہیں میں بھی آتی ہوں۔ نمی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ نمی بھاگی بھاگی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کتنی کنجوس ہے، ان بہن بھائی کی باتیں ان کی والدہ سن لیتی ہے۔ جو سلمان کہتا ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماموں کے گھر تاریخ لینے جائیں۔ ماموں
ज़ुहैब अखबार में उन गुंडों की तस्वीरें देखकर परेशान हो जाता है और अखबार लेकर भाग जाता है। एहतशाम और ज़ोया के कमरे में एहतशाम की अम्मी आती हैं और पूछती हैं कि खाना ही अलग किया गया है या घर भी देख लिया है अलहदा। एहतशाम कहता है कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मेरे मुंह का जायका ख़राब है इसलिए बाहर से ऑर्डर किया। एहतशाम कहता है लगता है अम्मी सितारा का रिश्ता मांगने गई हैं। ज़ुहैब को उसकी ताई बहुत बेइज्जत करती है कि सब क्या है, तो फिर ज़ुहैब चला जाता है कि मुझे अभी जाना है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ताई कहती है कुछ तो बात है जो इतना घबरा रहा है। ताई सबसे पूछती है कि सितारा को जहेज़ में क्या दूँ। ताया कहता है कि रिश्ता क्यों तोड़ा है। और अब प्यारे नाज़रीन चलते हैं आने वाली किस्त की तरफ, 30 नंबर किस्त की तरफ कि उसमें क्या होने वाला है। साहबा की वालदा कहती है कि मैंने सोचा है कि बच्चे के जाने से पहले मंगनी ही करके जाएं, लेकिन हमने तो अभी सालार से बात नहीं की। सालार के वालिद कहते हैं और इतना कहते के साथ ही सालार की वालदा जो बात करते हुए कहती हैं बात कर ली है। तो मिर्ज़ा साहब पूछते हैं कि क्या कहा उन्होंने। सलमान कहता है सितारा और सारा को देखकर हम सबको बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, वो आपको ज़लील करना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती है आपको। तो वालदा कहती हैं सलमान को जानती हूँ मैं कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, हमेशा मेरा हक मार कर इन्हें जो खुशी मिली है। तो सलमान कहता है जब आप सब जानती हैं तो कुछ करती क्यों नहीं है। सलमान कहता है देखिए अम्मी आप मेरी बात समझें और समझने की कोशिश करें, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें सबक सिखाने का। सितारा की ताई कहती हैं कि उसे भी तो कोई आस नहीं दे दी। धड़ उधर से मैसेज आ रहा है सलमान के। सितारा कहती है आपको मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए सलमान से ज़्यादा घटिया कोई नहीं मिला। तो प्यारे नाज़रीन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।